www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. اور نہیں ہے پاگل خانہ ان کا علاج نہیں ہے، ان کا پاگل خانہ علاج نہیں ہے، ان کا علاج ان کو مجاہدین کے حوالے کر دو، جو اسلام کے غیرت مند مسلمان ہیں ان کے حوالے کرو، دیکھو 10 منٹ میں سب کا دماغ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ لیکن حوالے تو کرو، تم نے تو اپنے ہی مسلمانوں کے ہاتھ پاؤں جکڑ رکھے ہیں اور صرف ان کی چاکری اور نوکری میں لگے ہوئے ہو، تو پھر یہ تباہی آئے گی۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ جناب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے کوئی اگر بری بات دیکھے، گناہ کی چیز دیکھے، تو اسے اپنے ہاتھ سے قوت بازو سے اسے تبدیل کرے، یعنی منکر کو بدل دے، یا تو اس منکر کو ختم کر دے یا اس منکر کے بدلے میں جو اچھی چیز ہے وہ آگے لے آئے۔ دونوں ہی چیزوں میں تغییر ہوتی ہے۔ تو فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ والی چیز جو ہے یہ سب سے پہلا درجہ ہے جو تقریباً ختم ہو چکا ہے، کیونکہ اس کام کے اصل ذمہ دار جن کو یہ کرنا ہے وہ اسلامی حکومتیں، مسلمانوں کے حکمرانوں کی ذمہ داری اس چیز کی ہے۔ عوام ان کی رعیت ہے اور رعیت نے ان کو اس کام کے لیے منتخب کیا، مقرر کیا۔ رعیت نے یا رعیت کے سمجھداروں نے، ذمہ داروں نے، کیونکہ خود براہ راست رعیت جسے منتخب کرے اس کا تو نتیجہ تباہی آتا ہے۔ یہ ان کی جمہوریت جسے کہتے ہیں، مغرب والوں کی جمہوریت جو غلاظت اور گندگی کی کا ٹوکرا ہے، یہ تو یہ ہے۔ صالح جمہوریت جسے مقرر کرے، صالح جمہوریت یہ ہوتی ہے کہ عوام الناس میں جو صالحین ہیں، باصلاحیت اور صاحب بصیرت ہیں، وہ کریں۔ عام آدمی کو کیا پتا کہ ملک کیسے چلتا ہے اور کس نے اچھا چلانا ہے؟ یہ عام آدمی کیا جانے ان چیزوں۔ اگر عام آدمی کو یہ باتیں پتہ ہوں تو پھر عام آدمی کو ہی پھر وزیر اعظم بھی بناؤ، صدر بھی بناؤ، لیکن اسے بیچارے کو خبر ہی کچھ نہیں ہوتی اور اتنے اہم کام کے لیے اس سے رائے لیتے ہیں۔ کبھی آپ اپنے کپڑے سلوانے کے لیے یا کپڑوں میں خرابی آ جائے اسے ٹھیک کرانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس گئے کہ ڈاکٹر صاحب یہ ٹھیک کر دیں؟ ڈاکٹر کہے گا مجھے تو اس کی الف بے بھی نہیں پتا، لیکن اگر آپ نے اسی سے کرائی اور کرانی ہے تو وہ اس کا ستیہ ناش کر دے گا۔ اسی طرح بیمار آدمی درزی کے پاس چلا جائے کہ میں بیمار ہوں، نزلہ زکام کھانسی ہے، یہ کر دو، وہ کہے
کہ میں تو کر نہیں سکتا, میری لائن نہیں, ظاہر ہے لائن ہی نہیں. تو جب ایک درزی مریض کی دوا نہیں دے سکتا اور ایک ڈاکٹر کپڑا درست نہیں کر سکتا, تو پھر یہ حکومت کا نظام اتنا بڑا, یہ پھر عام آدمی سے اور ان پڑھ سے اور جاہل سے اور مزدور سے اور کسان سے ان سب سے پوچھتے ہیں. تو یہ جاہلانہ نظام ہے. یہ ان کی جمہوریت ہے, اپنے ملکوں میں رکھیں, ان کو مبارک ہے. لیکن بدنصیبی ہم مسلمانوں کی ہے کہ ہمارے اندر ان کے غلام ایسے, ان کے غلام جنہوں نے ان کی جمہوریت کو سر پہ رکھا ہوا ہے چوم چاٹ کر. فرمایا اپنے ہاتھ سے تبدیل کرو, قوت بازو سے. اب وہ قوت بازو تو رہی نہیں حکمرانوں کی, وہ تو عیاشیوں میں ہے سارے عالم میں. یہ نہیں کہ یہاں پاکستان کے حکمران, عربوں کا بھی سب کا یہ حال ہے. افریقہ کی مسلم حکومتیں ہوں, یہاں کی ہوں, وہاں کی ہوں, سب ایسی بزدل, نالائق, نکمے اس کام کے رہ گئے. کافروں کا تسلط ہو گیا, وہی سب کچھ کے مالک, سیاہ سفید کے مالک, اور ہمیں اپنا غلام سمجھتے ہیں. ابھی آپ کو پتہ ہے کچھ دن پہلے فرانس میں ایک تازہ واقعہ ہوا, جہاں ان کا پیرس میں ایک ٹیچر ہے, استاد تھا, ٹیچر, استاد نے ٹیچر ہی کہنا چاہیے, وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے گستاخانہ بناتا تھا اور اسکول میں طلبہ کو دکھاتا تھا. پکڑتا, ابھی بند کر دو, جب دیکھیں گے پھر چلائے. تو وہ خاکے دکھاتا تھا, توہین کرتا تھا. ان پڑھنے والوں میں ساری دنیا کے مختلف ملکوں کے طلبہ ہوتے ہیں, کافر بھی ہوتے ہیں, مسلمان بھی ہوتے ہیں. اس بد تہذیب قوم کا یہ حال ہے, جبکہ اصول ہے کہ کسی بھی قوم کے بڑے آدمی کی تکریم کرو, اکرام کرو, تاکہ وہ تمہارے بڑوں کا اکرام کرے. قرآن پاک میں بھی یہی سکھایا گیا کہ کافروں کے جو معبود ہیں ان کو گالی مت دو. فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ, یہ اللہ کو برا بھلا کہیں گے, گالیاں دیں گے بغیر علم کے. تو مہذب قوموں کو تو یہ تعلیم قرآن دے رہا ہے, اور مہذب قوموں نے اسے اپنایا ہے. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. قرآن کا کتنا زبردست اصول قرآن نے بتایا. اخلاقی بھی اسے کہیں گے, روحانی بھی کہیں گے, سیاسی بھی کہیں گے, جہادی بھی کہیں گے. جو اسلامی فوج ہوگی اسے بھی یہ اصول سکھایا جائے گا. یہ تو یہ جہادی بھی بن گیا. جو مسلمانوں کے سیاستدان ہوں گے انہیں بھی یہ اصول سکھایا جائے گا, سیاسی بھی بن گیا. ہر اعتبار سے یہ اصول کارآمد ہے, اور بڑوں کو بھی اور عوام کو بھی یہ سکھایا جائے گا. مدرسوں سے, اسکولوں سے یہ اخلاقیات سکھائی جائیں گی. کالج یونیورسٹی سے یہ نہیں سکھایا جائے گا اخلاق, وہاں گالی سکھائی جاتی, وہاں ناچ گانا, ڈانس, میوزک, باجا بجانا, بین بجانا, بانسری بجانا, کھڑے ہو کے پیشاب کرنا, پیشاب کر کر استنجا نہ کرنا, یہ چیزیں وہاں سکھائی جاتی. گندگی, ناپاکی, پاکی نہیں جانتے. اعلیٰ تعلیم مدرسوں میں دی جاتی ہے, دنیا کی اعلیٰ تعلیم. وہ اعلیٰ تعلیم نہیں ہے, وہ ادنا تعلیم ہے, وہ غلاظت ہے جو کالج یونیورسٹیوں میں پڑھائی جا رہی ہے, چاہے وہ ہمارے ہوں چاہے ان کے ہوں. ان میں جو سائنسی علوم ہیں, طبی اصول ہیں, ڈاکٹری علوم ہیں, وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے, اس میں کوئی بات نہیں. لیکن ساتھ ساتھ
جو ان کے لیے ضروری ہیں، جو ڈاکٹر کو انسان بنائے، سائنسدان کو بھی انسان بنائے. نہیں تو سائنسدان بن کر وحشی درندہ مت بنے، ڈاکٹر بن کر وحشی مت بنے. مخلوق کی خدمت کا جذبہ پیدا ہو. وہ تب ہوگا جب یہ کالج یونیورسٹیاں ساری علماء کی سرپرستی میں چلیں گی، تو پھر اخلاق والے ڈاکٹر پیدا ہوں گے، اخلاق والے سائنسدان پیدا ہوں گے، انجینئر پیدا ہوں گے. ایک دوسرے کے خون گستاخ نے یہ گستاخیاں کرتا تھا، یہ ان کے ٹیچر کا حال ہے، اخلاقی گراوٹ کا حال ہے ان کے ٹیچر کی، تو اس کے شاگردوں کا کیا ہوگا، اور اس ٹیچر کے استادوں کا کیا ہوگا، کیونکہ انہوں نے تو اسے سکھایا ہے. تو وہ جو ٹیچر تھا کسی مدرسے کا پڑھا ہوا تھوڑی تھا، مدرسے کا نہیں پڑھا ہوا تھا. وہ چیچن نوجوان طالب علم جو تنگ آ گیا اس کی ان خباثتوں سے. جب کسی کے باپ کو کوئی گالی دے دے، ماں کو، تو کیا اسے جواب میں برداشت ہوگا؟ تھپڑ مارے گا؟ نہیں مارے گا. تو جب اس کے رسول کو گالی دے گا تو کیا وہ برداشت کرے گا؟ لیکن یہ چونکہ بے غیرت قومیں ہیں، عیسائی اور یہودی، کیونکہ زنا یہ کرتے ہیں، بے پرد یہ پھرتے ہیں، ننگے یہ پھرتے ہیں، ماں بیٹے کے سامنے ننگی پھرتی ہے، وہ معاشرہ ان کا ایسا ہے. بیٹا ماں کے سامنے ننگا پھرتا ہے، باپ اپنے بیوی بچوں کے سامنے ننگا آتا جاتا ہے. بیت الخلا میں بیٹھ جائے گا، کرسی والا بیت الخلا، دروازہ بند کرے دل میں آئے گا، نہیں تو نہیں کرے گا. منہ میں سگریٹ پھنسا لے گا، ہاتھ میں اخبار پڑھ لے گا. باہر سے بیٹی بھی گزر رہی ہے، بیٹا بھی گزر رہا ہے، بیوی بھی گزر رہی ہے، اور وہ وہاں سے کوئی کام ہے آوازیں بھی دے رہا ہے، مطالعہ بھی کر رہا ہے اخبار کا. یہ ان کے معاشرے میں عام چیز ہے، اسے عیب ہی نہیں سمجھتے. تو جو معاشرہ اس کو عیب ہی نہیں سمجھتا وہ مہذب ہے یا غیر مہذب ہے؟ وہ یہ اخلاقیات کیسے جانے کہ بڑے کا کیا ادب ہے اور چھوٹے کا کیا ادب ہے؟ کیونکہ ان کا باپ سامنے ہگ رہا ہے بیٹھا ہوا، تو وہ باپ کو سمجھتے ہیں، وہی باپ والی نقلیں اتارے گی اولاد. شراب پیتے ہیں، خنزیر کھاتے ہیں، پھر ننگے ناچتے ہیں، کلبوں میں اور سڑکوں پر ننگے آتے ہیں، سمندر کے کنارے ننگے. باپ اپنی فرینڈ کے ساتھ اور بیٹا اپنی فرینڈ کے ساتھ ننگا پھر رہا ہے ساحل پر. تو جس معاشرے کا اخلاق یہ ہو، بد اخلاقی ہی ان کا اخلاق ہو، اس سے اچھائی کی امید رکھنا. تو اس مجاہد نے، جو چیچن مجاہد تھا، اس نے بالکل ٹھیک کیا کہ چھرا لے کر اس کا سر تن سے جدا کر دیا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. اس کو قتل کیا، سڑک پر اس کا سر پڑا ہوا ہے. نبی کے گستاخ کا یہی اسلام نے اصول رکھا ہے، لیکن اس کے رد عمل میں پولیس آئی، پولیس کو بلایا گیا، ہر جگہ بلایا جاتا ہے، قتل ہو گیا. پولیس زیادہ سے زیادہ اگر جلدی بھی آئی ہوگی، جیسے کہ ان ممالک میں ہے، ہمارے جیسے تو تھانے دار سو رہا ہوتا ہے، نشے میں پڑا ہوتا ہے تھانے میں، اس کا محرر بھی نشے ہی ہوتا ہے، کچھ نہیں، وہ بھی نشے میں ہوتے ہیں شرابی، لیکن ڈیوٹی کے وقت کچھ پابندی ان کی ہوتی ہے. 3 منٹ میں آ گئی ہوگی، اس سے پہلے تو نہیں آتی. پہلے سے تو پولیس موجود نہیں تھی نا وہاں. اسکول میں کہاں، مدرسوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں پہلے سے پولیس ہوتی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہوتا. کہیں لڑائی جھگڑا بدامنی ہو پھر تو ہوتے ہیں پہلے سے، ورنہ نہیں ہوتے. اس پولیس نے آ کر اس چیچن مجاہد کو گولیاں مار کر شہید کر دیا. یہ سب سے پہلا غیر قانونی کام کیا پولیس نے کہ اسے قتل کرنے کا پولیس کو حق نہیں تھا. اس نے قصور کیا یا نہیں کیا، یہ فیصلہ عدالت کرتی ہے. پولیس کا کام ملزم کو پکڑ لینا ہوتا ہے. وہ تو ایک آدمی کو جسے مارنا تھا مار چکا، اب وہ کوئی آگے چھرا لے کر تھوڑی مار رہا تھا باقی لوگوں کو. اگر وہ چھرا لے کر اوروں کو بھی مارتا اور ادھر بھی بھاگ رہا اور ادھر بھی بھاگ رہا
اور پولیس نے اندازہ کیا کہ اگر ہم نے ذرا دیر کی تو یہ اسے بھی قتل کر دے گا، اسے بھی، تو چلو مار دی گولی. اس لیے بات سمجھ میں آتی ہے. جب ایسا نہیں ہے تو پولیس کو لازم ہوتا ہے کہ ملزم کو زندہ گرفتار کرے، کیونکہ پولیس سزا دینے کی مجاز نہیں ہے. سزا دینے کی مجاز عدالت ہوتی ہے. پولیس کا کام ہوتا ہے اسے قابو کرنا اور قابو کر کر عدالت میں پیش کرنا. پھر عدالت فیصلہ کرتی ہے. وہ جو عدالت کرتی، وہ عدالتیں بھی ان کی کیا ہیں؟ بے عدالت. وہ سب کو پتہ ہے کیا فیصلہ کرنا تھا، لیکن جو چلو جیسا کیسے قانون ہے اس پر کیوں عمل پولیس نے نہیں کیا، تو کارروائی تو پولیس کے خلاف ہونی چاہیے کہ اس نے تو مار دیا، وہ تو مر گیا، وہ زندہ تو ہو نہیں سکتا تھا، لیکن یہ زندہ پکڑا جا سکتا تھا. جو زندہ پکڑا جا سکتا تھا اسے تم نے کیوں قتل کیا؟ یہ سوال اٹھنا چاہیے جو ابھی تک کسی نے نہیں اٹھایا. میرے علم کے مطابق ممکن ہے کسی نے اٹھایا ہو. پوری دنیا میں لیڈر ہیں موجود، حکومتیں ہیں، وہ فرانس کو گریبان سے پکڑیں، فرانس کے سفیر کو بلائیں، اپنے وزارت خارجہ میں طلب کریں اور اس سے کہیں اس کا جواب دو کہ اس مسلمان کو جس نے قصور اگر کیا بھی ہے تو اسے قتل کیوں کیا انہوں نے. عدالت کہتی قتل کرنا اور پولیس کرتی، وہ نافذ کرنے والے ادارے کرتے ہیں، لیکن فیصلے کا اختیار تو پولیس کو نہیں ہے. ہاں اگر اس کے ہاتھ میں پسٹل ہوتا، مشین گن ہوتی اور یہ آتے اور کہتے جی وہ ہو سکتا ہے ہمیں فائر کر دیتا، ہو سکتا ہے ہمیں مار دیتا، اس لیے ہم نے اسے مارا، پھر بھی ایک بات سمجھ میں آتی. لیکن اس کے ہاتھ میں نہ مشین گن ہے، نہ پسٹل، نہ ریوالور، صرف خنجر ہے. تو خنجر تو آدمی قریب آئے تو مار سکتا ہے، دور سے تو مار ہی نہیں سکتا. تو اگر گولی مارنی ضروری تھی تو اس کی ٹانگوں پہ مارتے، زخمی کر دیتے اسے. یہ پولیس کو سکھایا جاتا ہے سب کو کہ ٹانگ پر مارو، ربڑ کی گولی مارو، ربڑ کی گولی مارو، اس کی چوٹ اتنی ہوتی وہ آدمی قابو آ جاتا ہے پولیس کا. اسے قتل کیا ہے دانستہ، وہ اس نے جو قتل کیا اس کو وہ بالکل صحیح کیا، اور پولیس نے جو اسے قتل کیا یہ بالکل ظلم کیا. ہر گستاخ کا یہی علاج ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک. ہم تو اور آگے کہتے ہیں کہ اگر وہ خبیث حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس کو وہ خود نبی مانتے ہیں ان کی گستاخی کرتا تو غیرت مند مسلمان اس کا بھی سر تن سے جدا کر دیتا. تو اسلام یہی حکم دیتا ہے کہ اس کو قتل کر دو، کیونکہ نبی کا گستاخ. زندہ باد علماء حق، زندہ باد مجاہدین حق. نبی کا گستاخ کی سزا موت ہے. ہم تعصب نہیں کر رہے کہ ہم صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتے ہیں. ہم عیسیٰ علیہ السلام کا بھی اکرام ایسے کرتے ہیں جیسے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا گستاخ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا گستاخ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور نبیوں کو بھی مانتے ہیں. اگر کوئی یہودی اپنے نبی کی گستاخی کرے گا تو غیرت مند بیٹھا ہوا مسلمان اس کو یا تو روکے گا، ایک دفعہ کو تنبیہ کرے گا، نہیں باز آئے گا تو اس کا ترس سے جدا کر دے گا، اور اسے وہی ثواب ملے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو قتل کرنے کا ملتا ہے، وہی ثواب اسے ملے گا. تو اسے شہید کیا، وہ شہید ہے. اب میں نے جب جمعہ یہ پچھلی دفعہ ہوا، جمعے کے بعد ایک صاحب آئے، بہت ایک اچھے نمازی ہیں ہمارے، پڑھتے ہیں نماز، بڑے آدمی ہیں، افسر ہیں، بہت پریشان. کہنے لگے کیا ہوگا یہ فرانس میں ایسے ہو گیا، اور اب وہ فرانس میں مسلمانوں کو اس طرح تنگ کر رہے ہیں، اور باقاعدہ فرانس کے صدر نے اور حکومت نے اس خبیث گستاخ بدتمیز بد اخلاق بد تہذیب کو سب سے بڑا اعزاز، موت کے بعد سب سے بڑا اعزاز اس کو سرکاری اعزاز دیا ہے فرانس کا. گالی دینے والے کو جو قوم عزت اور اعزاز دے اس کی اخلاقی پستی کا سب کو اندازہ کر لینا چاہیے. شرم کرنی چاہیے ہمارے مسلمانوں کو جو وہاں جا کر ان کی چاکریاں اور خوشامد کرتے ہیں، ان کی طرح کھاتے اور پیتے ہیں،
ہماری عورتیں ان کی طرح فیشن کر کے نقلیں اتار کر ننگی بازاروں میں پھر رہی ہیں اور خدا سے نہیں ڈرتی کہ کتنی گری ہوئی قوم اور کتنی بد اخلاق قوم ہے یہ، گلیر قوم ہے جس کے پیچھے ہم چل کر فخر محسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ترقی یافتہ ہیں۔ اسی وجہ سے نوبت یہاں تک آئی کہ کافروں کو نبی علیہ السلام کے گستاخانہ خاکے بنانے کی جرت ہو گئی، کیونکہ ہمارا مسلمان مجرم اور قصوروار ہے جو فرانس میں جا کر فرانسیوں کی نقل کرتا ہے، کہنے کو مسلمان ہے، نماز نہیں پڑھتا، شراب خانوں میں جاتا ہے۔ جرمنی کا مسلمان بھی یہی کرتا ہے، اور ہالینڈ کا، یورپ کا، امریکہ کا، برطانیہ کا، آسٹریلیا کا اکثریت ہی کرتی ہے، سوائے چند کے کم ہیں، ایسے اچھے بھی ہیں دین پر، اس مجاہد جیسے باغیرت بھی ہیں ان میں موجود۔ اور انشاءاللہ اگر انہوں نے یہ گستاخیاں خباثتیں جاری رکھیں تو یورپ کے اندر آگ لگ جائے گی اور انشاءاللہ عالم جہاد بلند ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، سبیلنا سبیلنا، الجہاد الجہاد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ وہ میرے پاس آئے بیچارے، کہنے لگے کیا ہوگا، یہ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا اس سے بھی برا ہوگا، مسلمان بے غیرت ہو گیا۔ میں نے کہا یہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، جب تک تلوار نہیں اٹھائیں گے عالم اسلام میں مسلمان اور جہاد کا عالم بلند نہیں ہوگا، یہ بے غیرت بے حیا قوم اسی طرح خباثتیں کرتی رہے گی۔ یہ لاتوں کے بھوت ہیں جو لاتوں سے ٹھیک ہوں گے، باتوں سے ٹھیک نہیں ہوں گے۔ میں نے انہیں کہا یہ علاج ہے، اس کا واحد علاج ہے، یہ شرافت کی زبان نہیں جانتا۔ کمینہ آدمی، کمینہ انسان جو ہوتا ہے وہ شرافت کی زبان سے مزید سر چڑھ جاتا ہے، وہ اور سر چڑھ۔ یہ فرانس ہو، برطانیہ ہو، امریکہ ہو، جتنے ممالک ہیں یہ کمینے اور خلیص قومیں ہیں، ان کے حکمران اور ان کے جرنیل کمینے لوگ ہیں، ان کو باعزت سمجھنے والے بھی انتہائی بد اخلاق اور کمینگی کی لکیر سے بھی نیچے گرے ہوئے ہیں، چاہے وہ عالم اسلام کے قیادت ہو اور چاہے عالم اسلام کے جرنیل ہوں اور چاہے سیاسی قیادت ہو، سب کے سب بے غیرتی اور کمینگی کی آخری لکیر سے بھی نیچے آئے ہوئے ہیں۔ جب یہ گستاخی اس نے کی اور اس کے وزیر اعظم نے بھی بیان دیا، اس کی حوصلہ افزائی کی، اور اب انہوں نے اتنی بلڈنگ، بہت بڑی بلڈنگ پر وہ خاکہ جو اس خبیث نے بنایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا، وہ فرانس کی بہت بڑی بلڈنگ پر پوری پر لگا کر اس کی مسلمانوں کو اذیت پہنچا رہے ہیں۔ کیا ہوا؟ پاکستان نے کیا کیا رد عمل میں؟ سعودی عرب نے کیا کیا؟ کچھ نہیں، سب سو رہے ہیں۔ ہونا چاہیے تھا سفیر کو بلاتے، گریبان سے پکڑتے۔ بے غیرت لوگوں کو اسی طرح کرنا پڑتا ہے، شرافت کی زبان نہیں جانتے کہ یا تو اس کو واپس لو اور اس اعزاز کو واپس لو اور اس کا شہید کو جو تم نے ظلماً قتل کیا اس کا حساب دو، عالمی عدالت میں کیس لے کر جائیں کہ اس کو کس بنا پر انہوں نے قتل کیا، پولیس کو کیا اختیار تھا کہ اسے قتل کرے۔ وہ شہید ہو گیا، وہ شہید ہے انشاءاللہ، بڑے درجے کا شہید ہے، جو اس طرح اسے ظلماً مارا ہے انہوں نے، وہ مظلوم ہے، اس نے اقدام بالکل صحیح کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی ہم اسی طرح کریں گے، موسیٰ علیہ السلام کے لیہ بھی ایسے کریں گے، سلیمان علیہ السلام کے لیے بھی ایسے کریں گے، داؤد علیہ السلام کے لیے بھی کریں گے۔ جس نبی کا نام بھی مسلمان لیتا ہے علیہ السلام کے بغیر نہیں لیتا۔ مسلمان اتنا با اخلاق اور اتنا تہذیب یافتہ ہے، مہذب ہے اتنا۔ ان بد تہذیب کو کیا پتہ تہذیب کیا ہوتا ہے۔ تو ہونا چاہیے کہ سفارتی تعلقات قطع کریں، اعلان جہاد کریں، نہیں کریں گے تو خود بخود انشاءاللہ ماحول جہاد کا بنے گا، اور پھر خدا نخواستہ پھر نوبت ایسی آ جائے گی کہ جو اپنے مسلمان بے غیرت حکمران ہیں وہ اس آگ کے سامنے نہیں ٹھہر سکیں گے، کیونکہ یہ یورپ کے اندر اب لگے گی آگ انشاءاللہ، یہ امریکہ کے اندر لگے گی۔ ان کی ان پالیسیوں کے نتیجے میں وہی بے غیرت مسلمان جو کلبوں میں ناچ رہے ہیں، اللہ انہی میں ایمانی غیرت پیدا کر دے گا اور وہ تلوار لے کر میدان میں آ جائیں گے۔ اللہ انہی سے پھر کام لے گا۔ یہ کام بدحواسی میں کر رہے ہیں، ان کاموں میں انشاءاللہ خیر نکلے گی،
ان میں انشاءاللہ خیر نکلے گی مسلمانوں کے لیے، عالم اسلام کے لیے۔ یہ حماقتوں پہ حماقت کر رہے ہیں، ٹرمپ کر رہا ہے، یورپ کر رہا ہے، یہ کر رہے ہیں، اب اللہ نے ان کی عقلوں پہ پردے ڈالے ہیں۔ یہ دنیا کے سیانے بنے ہوئے ہیں، سیانے نہیں بنے ہوئے۔ ہم مسلمان گر گئے ہیں، ہمارے گرنے نے، ہماری آنکھوں کا اندھا ہونے نے ان کانوں کو سردار بنا رکھا ہے۔ ہم اندھے نہیں تھے نہ ہیں، لیکن ہم اندھے بن گئے ہیں۔ لیکن وہ کانے تھے اور کانے ہیں اور کانے رہیں گے، لیکن ہم جو اندھے بن گئے اپنے ہی کرتوت اور اعمال سے، اس نے ان کانوں کو سردار بنا دیا۔ تو اللہ کرے کہ مسلمانوں میں ایمانی غیرت پیدا ہو، مسلمان حکمرانوں میں، جرنیلوں میں ہو، اور جرنیلوں میں بھی ہیں اچھے، پاکستان میں بھی ہیں، مصر میں بھی ہوں گے، سعودی عرب میں بھی ہوں گے، دبے ہوئے ہیں ابھی حالات کی وجہ سے۔ موقع ہاتھ آئے گا تو انشاءاللہ وہی لوگ قیادت کریں گے اور عالم جہاد بلند ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں ہوں گی تو پھر حالات قابو سے باہر نکل جائیں گے، اور اس کے ذمہ دار یہی حکمران اور یہی حکومتیں ہوں گی۔ انہیں چاہیے کہ صحیح راست اقدام کریں اس سے پہلے کہ حالات قابو سے باہر نکل جائیں۔ ہمارا فرض ہے کہ ان کو آئینہ دکھائیں اور انہیں نوشتہ دیوار بتا دیں، وہ ہمارا فرض ہے۔ ہم چونکہ پاکستانی ہیں، ہم سب سے پہلے مسلمان پاکستانی ہیں، ہم اپنے ملک و دین کے بھی وفادار، اس ملک کے بھی وفادار، اس ملک کے خیر خواہ ہیں، لہٰذا اپنے ملک کے حکمرانوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ خیر کا راستہ دکھا دیں انہیں کہ یہ راستہ اختیار کرو، یہ راستہ خطرناک ہے، اس سے اسلام کا بھی نقصان، اس سے قوم کا بھی، اس سے مسلمانوں کا بھی، اور سب کا نقصان ہے، اور یہ تباہی کا راستہ ہے۔ طیب اردوگان نے اچھا بیان دیا ہے ترکی کے، باقی تو سب چپ بیٹھے۔ اس نے کہا یہ جو وزیر اعظم ہے اس کو اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے۔ پاگل ہے، پاگل، لیکن پاگل، اس کے دماغ کا علاج ایسا نہیں ہے۔ اس کے دماغ کا علاج کرنا چاہیے، وہ کرائے گا نہیں، کیونکہ وہ اگر سچ مچ پاگل ہوتا تو اس کے ماں باپ رسا کراتے۔ تو پاگل بنا ہوا ہے، اس کا علاج ہوتا ہے بٹھاؤ اور سر پر 100 جوتے مارو، پھر دیکھو کیسے دماغ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ ان پاگلوں کا علاج سروں پر جوتے مارنا ہے، یہ علاج اور نہیں ہے۔ پاگل خانہ ان کا علاج نہیں ہے، ان کا پاگل خانہ علاج نہیں ہے۔ ان کا علاج ان کو مجاہدین کے حوالے کر دو، جو اسلام کے غیرت مند مسلمان ہیں ان کے حوالے کرو، دیکھو 10 منٹ میں سب کا دماغ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ لیکن حوالے تو کرو۔ تم نے تو اپنے ہی مسلمانوں کے ہاتھ پاؤں جکڑ رکھے ہیں اور صرف ان کی چاکری اور نوکری میں لگے ہوئے ہو، تو پھر یہ تباہی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں اور آپ سب کو بچنے کی توفیق دے، اور اللہ ہم میں ایمانی غیرت پیدا فرمائے۔ اہل حق کی پوری دنیا میں جہاں جہاں اہل حق ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور ان کی غیبی تائید اور نصرت فرمائے، اور اہل باطل کو تباہ و برباد فرمائے، اور اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما کر آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔